یہ کہانی ہے سندربن جنگل کی۔ اس جنگل میں کالو کوا اپنی ماں ٹنٹنی چڑیا اور اپنی چھوٹی بہن ٹونی چڑیا کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ جنگل کی بھیڑ بکریوں کو چرانے کے لیے پہاڑوں پر لے کر جاتا تھا، جہاں پر ایک بہت بڑا درخت تھا۔ اس درخت کے سائے میں بیٹھ کر وہ ساری بھیڑ بکریوں پر نظر رکھتا تھا، اور شام ہوتے ہی کالو کوا سبھی بھیڑ بکریوں کو واپس جنگل لے آتا تھا اور انہیں ان کے مالکان کو واپس کر دیتا تھا۔ دن بھر دوسرے پرندوں کی بھیڑ بکریاں چرانے کے لیے اسے ہر گھر سے کچھ پیسے ملتے تھے۔ ان پیسوں سے کالو کوا گھر چلاتا تھا اور اپنی ماں اور بہن کا پیٹ بھرتا تھا۔ اس کمائی سے وہ گھر کے لیے ضروری چیزیں لا پاتا تھا، لیکن چھوٹی بہن کو کبھی کبھی اچھا کھانا کھانے کو دل کرتا تھا، کیونکہ وہ ہر دن روکھا سوکھا کھا کر بور ہو گئی تھی۔ یہ بات کالو کوا سمجھتا تھا، پر وہ کر بھی کیا سکتا تھا، کیونکہ اسے اپنی بہن کی پڑھائی کے لیے پیسے جو جوڑنے تھے۔ اگلی صبح اٹھ کر جب کالو کوا بھیڑ بکریاں لے کر پہاڑوں پر گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک لکڑہارا اس درخت کو کاٹ رہا تھا، جس کے نیچے بیٹھ کر وہ بھیڑ بکریاں چراتا تھا، اور یہ دیکھ کر وہ دکھی اور پریشان ہو گیا۔ مجھے امید ہے کہ اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیا ہوگا۔ اگر نہیں کیا تو کر دیجئے۔ تھینک یو۔ لیکن اس کو ایک ترکیب سوجھی۔ سنو لکڑہارے بھائی، یہ درخت آپ کیوں کاٹ رہے ہو؟ شاید آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس درخت کو جو کوئی بھی کاٹے گا تو اس میں بیٹھی چڑیل اس پر قبضہ کر لے گی اور اسے تنگ کرے گی۔ یہ سن کر لکڑہارا ڈر گیا اور وہاں سے چلا گیا۔ لکڑہارے کے جاتے ہی اس درخت سے ایک تیز روشنی نکلی اور اس درخت نے خوش ہو کر کہا، اے پیارے بچے، آپ نے میری جان بچائی ہے، اس لیے میں بہت خوش ہوا ہوں، اور آپ کو تحفے کے طور پر ایک جادوئی گھنٹی دیتا ہوں۔ پر میں اس گھنٹی کا کیا کروں گا؟ یہ گھنٹی کوئی ایسی ویسی گھنٹی نہیں ہے بچے، بلکہ جادوئی گھنٹی ہے۔ جادوئی گھنٹی، اس سے آپ جو چاہو کھانے کے لیے منگا سکتے ہو، لیکن ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا کہ دن بھر میں آپ صرف ایک بار ہی کھانا منگا سکتے ہو۔ شکریہ میرے دوست، میں بہت خوش ہوا۔ اب میری چھوٹی بہن کو جو چاہیے ہوگا اسے کھانے کے لیے مل جائے گا۔ تو شام کو جب کالو کوا گھر پہنچا تو اس نے اپنی ماں اور چھوٹی بہن کو سارا واقعہ سنایا۔ اس کی ماں اور بہن بہت خوش ہوئے اور انہوں نے اس جادوئی گھنٹی سے اپنا پسندیدہ کھانا منگایا اور جی بھر کر کھایا اور سو گئے۔ اگلی صبح کالو کوا دوبارہ بھیڑ بکریاں چرانے پہاڑوں پر چلا گیا، لیکن جب رات کو وہ واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی ماں ٹنٹنی اور چھوٹی بہن ٹونی سو گئے ہیں اور اس کے لیے کھانے کو کچھ بھی نہیں پڑا۔ وہ روکھا سوکھا کھانا دیکھ کر غصے میں آ گیا اور بھوکا ہی سو گیا۔ اگلے دن وہ جادوئی گھنٹی اپنے ساتھ لے گیا۔ سارا دن اس کی ماں ٹنٹنی اور چھوٹی بہن ٹونی جادوئی گھنٹی کو ڈھونڈتے رہے، لیکن انہیں نہیں ملی اور وہ بھوکے ہی سو گئے۔ جب رات کو کالو کوا گھر آیا تو اس نے جادوئی گھنٹی نکالی اور اپنے پسند کا کھانا منگایا۔ وہ کھانا کھانے ہی لگا تھا کہ اس کی ماں ٹنٹنی اور چھوٹی بہن آ گئے۔ اس کی بہن اداس تھی اور رونے لگی۔ بھیا، آپ ہمارے بغیر ہی کھانا کھا رہے ہو؟ ارے بیٹا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کیا تم ہم سے پیار نہیں کرتے؟ بھیا، آپ پہلے تو ایسے نہیں تھے، پہلے تو آپ میری خوشی کو ہی دیکھتے تھے۔ ماں، ٹونی، مجھے معاف کر دو۔ جب میں کل آیا تو آپ لوگوں نے میرے لیے کھانا نہیں رکھا
اور آپ لوگ ایسے ہی سو گئے اور مجھے بہت غصہ آیا اور میں بھی بھوکے پیٹ سو گیا، اس لیے آج اپنے ساتھ جادوئی گھنٹی لے گیا۔ میں آئندہ ایسا کبھی بھی نہیں کروں گا۔ اور اس طرح کالو کوا اپنی بہن اور اپنی ماں کے ساتھ خوشی خوشی رہنے لگا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں اچھی لگتی ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تھینکس فار واچنگ۔